چیزیں مطلب تک آنا چاہیے، اور اسی لیے آپ کے سامنے بنا کسی تنقید کے، بنا کسی گفتگو کے جس آیت کی تلاوت کیا ہے اس کے ذمن میں چند ملحوظات، اور چونکہ میرا عنوان جناب مسلم کی عظمت اور ان کی شہادت، لہٰذا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے تمام امت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ قرابت داروں سے مودت اختیار۔ یہ بحث آپ سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں کہ قرابت دار کون ہیں، اور یہ تمام لفظی بحث آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ پہلی چیز یہ کہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ مطالبہ کرنے والا کون ہے؟ مطالبہ کرنے والا کوئی دنیاوی حاکم ہے؟ مطالبہ کرنے والا قبیلے کا سردار ہے کہ جو اپنے قبیلے یا اپنے گھر والوں کے لیے مطالبہ کر رہا ہے؟ مطالبہ کرنے والا کسی ملک کا حاکم ہے کہ جو اپنے ملک کے افراد کے لیے مطالبہ کر رہا ہے؟ مطالبہ کرنے والا کیا کسی گھر کا بڑا ہے کہ جو اپنے گھر کے لیے یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان بڑھ کر یہ جواب دے گا کہ نہیں، مطالبہ کرنے والا وہ ہے کہ جس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی کہ جب کسی کی حکومت ہو۔ مطالبہ کرنے والا وہ ہے کہ جو آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء و مرسل اور نبی کا خالق ہے۔ مطالبہ کرنے والا وہ ہے کہ جس نے نور کو خلق کیا۔ مطالبہ کرنے والا وہ ہے کہ جسے ہم خالق کائنات۔ اس کا مطلب کہ جب خدا مطالبہ کر رہا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مطالبہ کس سے کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ مطالبہ خدا کر رہا ہے، مطالبہ کرنے والا خدا ہے، کہا کس سے مطالبہ ہو رہا ہے، تو یہ ہوا کہ امت محمد سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ مفسرین سے سوال کیا کہ بتائیے مطالبہ کس سے ہے؟ کہتے ہیں امت سے ہے۔ امت میں کون؟ کہا ہم بھی امت میں ہیں، آپ بھی امت۔ جو محمد کا کلمہ پڑھے وہ محمد کا امتی۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ بتائیں مطالبہ کس نے کیا؟ کہا خدا نے۔ کس سے مطالبہ؟ کہا امت سے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے یہ مطالبہ مباشر کیا جا رہا ہے کہ کسی وسیلے کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں حضور عجیب بات ہے، درمیان میں محمد کا وسیلہ ہے، محمد کے ذریعے خدا بند عالم امت سے مطالبہ کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، ان سے بڑھ کر ہم نے صرف ایک بات کہی، حضور عجیب بات ہے کہ کسی اور منزل پہ آپ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، یہاں پر وسیلہ لے کے چلے آئے۔ اور کریں وہاں پر تو وسیلے کا انکار ہو گیا، کوئی وسیلہ نہیں، صرف مباشر بات ہو رہی، یہاں پر وسیلہ لے کے چلے آئے۔ کہاں نہیں، یہاں پر ضرورت تھی، یعنی وسیلہ چاہے کسی بھی طور پر آپ قبول کرتے ہیں، وسیلہ آپ نے مانا کہ محمد کے ذریعے یہاں پر خداوند عالم مطالبہ کرنا ہے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ مطالبہ خدا کا ہے۔ اچھا کچھ لوگ اور اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ ہے محمد۔ اور اس پہ ماشاءاللہ بہت سی بحثیں ہوئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے مطالبہ کیا کہ آئے کچھ لوگ، جیسا کہ اس کا پس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بزم سجی ہوئی ہے، رؤسائی عرب جمع ہیں، آپس میں فخر و مباحثات ہو رہا ہے، وہاں پر رسول کا چاہنے والا بھی بیٹھا ہے، جناب عباس تشریف فرما ہے۔ جب فخر و مباحثات میں یہاں تک بات پہنچی کہ ہم نے یہ کیا، کسی نے کہا ہم نے یہ کیا، کوئی کہنے لگا کہ ہم نے یہ کام انجام دیا، جب فخر و مباحثات چلنے لگا تو جناب عباس بھی خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے بھی بڑھ کر آواز دی اور اپنے افتخار کو بیان کیا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمہیں جہالت کی زندگی سے نکالا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بڑے بڑے افتخار کریں، اگر ان کے افتخار پہ کوئی افتخار کرنے لگے تو سب کو برا لگتا ہے، برا لگا لوگوں کو۔ یہ بات رسول تک پہنچی، رسول خاموش رہ جاتے تو مسئلہ دب جاتا۔
لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی یہ مسئلہ رسول تک پہنچا کہ لوگ آپس میں فخر و مباحثت کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو اب اس وقت رسول خدا، تاریخ کے جملے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ رسول خدا نے وضو سجائی، منبر پہ تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اب رسول خدا نے جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا اس کے جملے جو ہیں، رسول نے کیا کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے؟ ہم نے آپس میں بھائی چارہ قائم کرایا۔ بھائی دیکھیں ابھی تک جو رسول خطبہ دیتے تھے وہ دوسرے انداز میں، لیکن آج جو خطبہ شروع کیا تو یہی سے رسول نے خطبہ شروع کیا۔ تو اب وہ باتیں کر رہے تھے، ذہین تھے، چیزوں کو درک کرنے والے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ آج جو ہے وہ رخ بدلا ہوا ہے خطبے کا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جو سر اٹھائے ہوئے تھے سر کے سر جھکائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے جو افتخار کیا ہے آج اس پہ ضرب لگنے والی ہے۔ یعنی دنیا کے افراد نے جتنی محنتیں کی تھی وہ ایک طرف ہونے والی ہیں، رسول اپنے احسانات کو گنانے جا رہے ہیں۔ کہا یہ بغاوت تھی، لیکن اتنے احسان کرنے کے بعد اب ضروری ہو جاتا ہے کہ محمد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کا اضافہ کرے۔ اب رسول نے کیا کیا؟ بات ختم ہو گئی، میں نے یہ کیا، ہاں رسول اللہ، گمراہی سے میں نے تمہیں نکالا، ہاں رسول اللہ، تم جاہل تھے ہم نے تمہیں علم کی دولت دی، ہاں یا رسول اللہ۔ بات تو ختم ہو گئی، لیکن خطبہ دیتے دیتے منزل آئی کہ جہاں رسول خدا نے لہجے کو بدلا، لفظوں کو بدل دیا۔ اب رسول اللہ کہتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ بھائی بات رسول کی اور امت کی ہو رہی تھی، اہل بیت، پھر رسول خاموش نہیں ہوئے، بلکہ دوسرا جملہ کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مغفور ہوتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ تائب ہوتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے خداوند عالم اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اب رسول خدا اہل بیت کے فضائل گنا، اپنی فضیلت نہیں گنا رہے ہیں، احسان اپنے گنائے، فضائل اہل بیت کے پڑھے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اصل ماجرا کیا ہے؟ کہا امت کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جس منزل پر ہم نے تمہیں لا کے چھوڑا ہے، اب اس کے بعد اگر تم تنہا آگے بڑھے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اب اگر بڑھنا ہے تو محمد کے ساتھ اہل بیت کو لے کے چلنا پڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اچھا صرف محبت کی بات، اس کے بعد اور آگے بات کی جو بغض اہل بیت میں مرے، کہا اس کا بھی گنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کہا؟ کہا جو بغض اہل بیت میں مر جائے وہ کافر مرا، جو بغض اہل بیت میں مرے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا، جو بغض اہل بیت میں مرے وہ رحمت خدا سے دور رہے گا۔ بھائی یہاں پر رسول خدا نے جملہ استعمال کیا کہ جو اہل بیت سے بغض کرتا ہوا دنیا سے جائے وہ رحمت الہی سے دور رہے گا۔ ایک منزل اور بھی گزری ہے کہ جہاں رحمت الہی سے دور دیکھا گیا۔ کون سی منزل؟ جب شیطان نے جناب آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہاں پر یہ ہوا کہ رحمت خدا سے دور ہو جا۔ یہاں پر رسول کہہ رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے وہ رحمت الہی سے دور رہتا ہے۔ کم سے کم ان دو منظروں نے، ان دو لفظوں نے، ان دو جملوں نے ایک منزل تک امت کو پہنچا دیا کہ دیکھو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کا نافرمان ہوتا ہے، ان کا منکر ہوتا ہے، وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، یہ رسول اللہ نے کب ارشاد فرمایا؟ کہا یہ اس وقت کی منزل ہے کہ جب لوگوں نے آپس میں فخر و مباحثت کرنا شروع کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اب درمیان میں جبرائیل نازل ہوئے۔ اس آیت کے 3 جملے ہیں، پہلا دوسرا ٹکڑا چھوڑ کے جو عموماً بیان ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ قرابت دار کون ہے؟
کوئی آگے بڑھا، اب اس میں 3 یا 4 شقیں بنائی گئی ہیں. کسی نے کہا کہ اس سے مراد قریش ہے جو کہ رسول خدا کے خاندان والے ہیں. کسی نے کہا کہ اس سے مراد خود خدا بند عالم کی محبت ہے، اس کی مودت ہے. کسی نے کہا اس سے مراد آپس میں بھائی چارہ قائم رکھو. کسی نے کہا اس سے مراد جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ. اور بھی اس کے علاوہ اقوال آپ کو ملیں گے کتابوں میں. کہا کہ قریش اس سے مراد ہے. عجیب بات ہے، قریش میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے ہیں. ایمان کے بدلے میں کافر کی مودت مانی جا رہی ہے. عجیب مسلمان کہنے لگے خدا بند عالم کی خود کی محبت، یا پھر آپس میں جو گھر والے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے رہیں. 2 بھائی ہیں تو آپس میں لڑائی نہ کریں. بس سنی مفسرین نے عجیب و غریب تفسیریں کی. کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قبیلہ ہے، گھر والے ہیں، تو وہ لوگ آپس میں لڑائی نہ کریں، مل بانٹ کے رہیں. یہ اجر رسالت ہے. تو یہ عجیب بات ہے. ضروری ہے کہ گھر میں جو رہنے والے ہیں سب نمازی ہوں، سب روزے دار ہوں. اچھا اگر یہی دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے ایسے قبیلے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان کے درمیان جائیے تو لڑائی نہیں ملے گی، اچھے الفاظ سے گفتگو ہو رہی ہے، آداب اسلامی ملیں گے، اسلام نہیں ملے گا. اس کا مطلب کہ وہ بھی مودت اجر ادا کر رہے ہیں. مسلمانوں میں آئیے نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے جو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن تاریخ خلاف ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں، نام کے مسلمان ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنے اندر دین نہ اتارا ہو ولو مسلمان ہو، تو اگر وہ گھر میں اچھے انداز سے اخلاق سے ایک چھت کے نیچے سب رہ رہے ہیں تو گویا کہ وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. اور جب اجر رسالت ادا کر رہے ہیں تو ان کو جو ملنے والا ہے وہ ملے گا. اس لیے کہ سائل سوال کر رہا ہے کہ کیا ملے گا. غور کریں آپ. شخص آگے بڑھتا ہے، اس سے مراد کون؟ جناب ابن عباس کی روایت کہتے ہیں اس سے مراد رسول کے قریبی ہیں. کون قریبی؟ کہ اس سے مراد علی ہے، اس سے مراد فاطمہ ہے، اس سے مراد حسنین. اور قیامت کی بات ہے کہ بعض ناصبین جب آگے بڑھے تو انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے مراد گھر والے ہیں، قریبی ہیں، لیکن اہل بیت میں علی کا نام ہٹا دیا. جب شروع کیا تو کہا اس سے مراد محمد کی بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بچے ہیں، علی کا نام ہٹا دیا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھے، روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، رسول کے پاس آتا ہے، ادب سے بیٹھا، انتظار کیا. جب اس کا وقت آیا رسول سے گفتگو کرنے لگا تو کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے اسلام پیش کریں. دور سے آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے اسلام پیش کریں. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھا اس نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. شہادتیں اس نے زبان پہ جاری کیا. چالاک آدمی تھا، سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے. اچھا اگر اس کی جگہ ہم لوگ ہوتے نا سوچتے کہ کام بن گیا ہے نکل گیا، اس سے پہلے کہ رسول کچھ اور مانگ لیں، کچھ کہہ دیں، کچھ چیز عائد کر دیں، کچھ کہہ دیں کہ تمہیں اب یہ کرنا ہے، بس ہو گئے مسلمان ہو گئے، رسول کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا ہٹ دو یہاں سے. لیکن نہیں، بیٹھا رہا. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس کے عوض میں آپ کچھ چاہتے بھی ہیں؟ آپ نے جو فعل انجام دیا ہے، شہادتین میری زبان پہ جاری کرایا ہے، اس کے عوض میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں. پھر اس آیت کی تلاوت کی لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کوئی اجر نہیں ہے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ذہین تھا، کہتا ہے کہ میرے قرابت دار کہ آپ کے قرابت. اس لیے محمد نے یہ نہیں کہا تھا نا کہ میں محمد یہ کہتا ہوں کہ تم اس کے بدلے میں میرے قرابت داروں سے قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا میرے قرابت دار کہ آپ کے قرابت دار. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تمہارے قرابت دار نہیں بلکہ میرے قرابت دار. اور کریں آپ
بھائی ایک ایک سوال کر کے وہ گتھی سلجھاتا جاتا ہے. رسول نے کہا تمہارے نہیں میرے قرابت کا سوال بنتا تھا. سوال کا جواب بھی رسول نے دے دیا. اب اس کے بعد پھر ایک دعا کا رہا ہے. دعا کے جملے کیا ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا کس کے قرابت دار آپ کے، کہ میرے، کہا نہیں تمہارے نہیں بلکہ مجھ محمد کے قرابت دار. تو کہتا ہے کہ اشہد ان، پھر شہادتین جاری کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، اور جو آپ کے اہل بیت سے دشمنی رکھے اس پہ اللہ کی لعنت. کون کہہ رہا ہے؟ ابن جناب عبداللہ ابن انصاری کے روایت کتابوں میں موجود ہے، آپ جا کے تلاش کر لیجیے گا، کہ جو آپ محمد کے اہل بیت سے دشمنی رکھے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. رسول نے کیا فعل انجام دیا؟ خاموش ہو گئے رسول. دیکھیے آج کا کوئی اگر اپنوں میں سے بھی کوئی راوی ہوتا نا تو وہاں پہ ثبوت اختیار کر لیتا، اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہے لہٰذا اس کو دبا دیں. خاموش ہوئے رسول، کہا نہیں. پھر کہا جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ جو محمد کے اہل بیت سے دشمنی رکھے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو رسول خدا نے فوراً تعریف کے جملے میں پڑھ کر کہا آمین. اور کر رہے ہیں آپ عزیزان ایمان. سوال ہوگا کہ یہ بتائیے کہ اس نے بددعا کی کہ جو محمد کے قربا سے دشمنی رکھے اس پہ اللہ کی لعنت. اب رسول نے آمین کہہ کے اپنے آپ کو اس کے جملوں میں شمار کیا کہ نہیں کیا؟ وہ بھی شامل بددعا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ گویا کہ وہ شخص بددعا کر رہا ہے، رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے اس فعل میں تمہارا شریک ہوں کہ جو محمد کے اہل بیت سے مودت نہ رکھے، دشمنی رکھے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس فعل میں محمد رسول اللہ شامل ہو گئے، اور جس فعل میں محمد شامل ہو جائے اس فعل کی عظمت کا اندازہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اتحاد بین المسلمین کی منزل ہے اس کو دبا دیا جائے، تو ان سے یہ کہیے کہ یہ فعل محمد ہے، پہلے محمد سے کہو کہ وہ اتحاد کرنے کی منزل میں اس کو دبائیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. رسول نے یہ نہیں کیا کہ دبا دیا، آمین کہہ کے بتایا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں. اب اس کے بعد جناب عبداللہ انصاری سے سوال کر لیں کہ اس کو آپ دبا دیتے ہیں، بات آپ پھیلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، تو شاید وہ بڑھ کر آواز دے کہ دیکھو میں بھی ان میں سے ہوں کہ جن فہرست میں میثم ہیں، تنبر ہیں، سلمان ہیں، ابوذر ہیں. لہٰذا یہ وہ فہرست ہے جو فضائل اہل بیت بیان کرنے والی فہرست ہے. تو یہاں پر جیسے ہی سوال ہوا اس کا مطلب ہم تک ایک پیغام پہنچ گیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ محمد تم سے خوش ہو تو ضروری ہے تمہارے لیے کہ جہاں پہ تم محمد پر صلوات بھیجو، ان کی آل پہ صلوات بھیجو، وہی محمد اور ان کی آل کے دشمنوں پہ لعنت بھی کیا کرو. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کہا کہ یہ ہے مودت کی منزل کہ جو خدا بند عالم بار بار ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور رسول خدا نے ایک نہیں متعدد مرتبہ پہ مولا کائنات نے سوال ہوا، مولا کائنات سے سوال ہوا، امام صادق علیہ السلام سے، دوسرے ائمہ سے سوالات ہوتے رہے. تو ہر معصوم نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے. جملے دوسری احادیث پہ اور ہے، لیکن جب آیت پہ آئے ہیں تو اسی جملے کو معصوم نے انہی جملوں کا سہارا لیا ہے اور بڑھ کر یہ کہا ہے کہ ہم اہل بیت. سوال ہوا کون؟ کہا ہم. مولا کائنات سے سوال ہوا، مولا نے افتخارانہ جملے ادا کیے ہیں کہ ہم. اور اس کے بعد جب مودت کی منزل آئی کہا کہ ہر سے مطالبہ ہے، کسی ایک سے نہیں. ایک شخص آگے بڑھا کہتا ہے کہ یہ مودت جو ہے یہ اسی وقت کے لیے تھی کہ جب تک محمد باحیات تھے، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لہٰذا بات ختم ہو گئی، اب آگے آنے والوں کے لیے نہیں. مفسر قرآن یہ بات کہہ رہا ہے. ایک عجیب بات ہے، ایسے ایسے لوگ بھی مفسر بن جاتے ہیں کہ قرآن کے دعوے کو بھول جاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں.
اگر قرآن زمانے محمد تک ہوتا تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب تک قرآن جا رہا ہے، قرآن کے اقوال جا رہے ہیں، جب تک زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، قرآن آگے بڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے مفسرین نے اشکال کیے، لیکن عزیزان گرامی دفاع کرنے والوں نے بھی بہت اچھا دفاع کیا، اور دفاع دو طرح سے، کبھی قلمی دفاع ہوا ہے، کبھی اظہار کی صورت میں دفاع ہوا ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے، میں اپنی بات مختصر کروں۔ جناب مسلم انہی کرداروں میں سے ایک کردار ہیں کہ جنہوں نے مودت قربا کو پیش کیا ہے، اور کس انداز سے پیش کیا ہے؟ اپنے زبان سے پیش کیا، اپنے کردار کے ذریعے پیش کیا۔ کون مسلم ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے اور جواب ہوتا ہے کہ سفیر حسین مسلم، بس یہی تک ہے مسلم۔ اگر مسلم کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسلم وہ ہیں کہ جو اولاد عبد المطلب میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ اولاد عبد المطلب میں جناب مسلم ابن عقیل۔ کہ لوگوں نے اس کی توجیہ کی، ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ وہ جناب علی اکبر کے بارے میں بڑا مشہور ہے، لوگوں نے توجیہ کی، کہا ہاں سبب بتا دے، کہا کہ جب تک علی اکبر نہیں تھے ان کے پہلے سب سے زیادہ اولاد عبد المطلب میں عقیل رسول اللہ سے مشابہ تھے، لیکن جب جناب علی اکبر اس کائنات میں آئے تو اب عقیل دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، علی اکبر پہلے۔ یہ ہے جناب عقیل۔ اسی لیے جناب عقیل کا اگر ہم تذکرہ کریں، شجاعت جناب عقیل کے پاس، زہد جناب عقیل کے پاس، عبادت کو دیکھنا ہے، معراج عبادت اگر عقیل کے ذریعے دیکھنا ہے تو آئیے مسجد کوفہ سے سوال کریں۔ مسجد کوفہ کے دربان گواہ ہیں کہ عقیل کی کیسی عبادت ہے، حانی کا قصر گواہ ہے کہ عقیل کی کیسی عبادت ہے، توبہ کا وہ بیت عظمت گواہ ہے کہ عقیل کی کیسی عبادت ہے۔ اگر جرأت کو دیکھنا ہے، ہاشمی کیفیت، ہاشمی نفس کی عظمت کو ملاحظہ فرمانا ہے تو ابن زیاد حانی کے گھر میں موجود ہے، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ جب وہ داخل ہوگا تو اس کا کام یہیں پر تمام کر دیا ہے۔ اور بات کیا مکمل ہوئی؟ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب وہ آ جائے اور حانی نے کہا تھا کہ میں اپنا امامہ جب سر سے ہٹاؤں تو تم اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ ابن زیاد مولانا گھر میں داخل ہوا، بڑا اچھا موقع تھا۔ جناب حانی بات کرتے کرتے اپنے سر سے مرتبہ امامہ ہٹایا، یہ پہلا اشارہ تھا کہ مسلم آگے آ جاؤ اور آنے کے بعد کام تمام کر دو، لیکن جناب مسلم ہے کہ اپنی جگہ پر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حانی نے اپنا امامہ ہٹایا، دو اشارہ، پھر تیسرا اشارہ کیا، لیکن جب تینوں مرتبہ جناب مسلم آگے نہیں بڑھے، ابن زیاد کے جانے کے بعد پوری منزل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حانی نے سوال کیا کہ آخر یہ بتاؤ کہ اتنا اچھا موقع تھا اور اس کے بعد بھی تم نے اسے نہیں مارا۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم نے ایک حدیث کا حوالہ دیا۔ حدیث کون سی؟ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے سنا کہ اہل ایمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل۔ غور کریں، یہاں پر لکھنے والے نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، کہا کہ اگر یہی فرق ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم، بنی ہاشم کبھی سیرت رسول سے نہیں ہٹتے اور بنی امیہ ہمیشہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے آگے آتے۔ مسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تلوار چل جاتی، لیکن جناب مسلم نے کہا نہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے جوابات دیے گئے، کہا یہ ہے جناب مسلم۔ اگر جرأت کی منزل میں آپ کو دیکھنا ہے، مسلم کون؟ مسلم عقیل کے بیٹے ہیں۔ عقیل کون؟ دربار شام سجا ہوا ہے، جناب عقیل تشریف فرما ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب شام کا حاکم تخت شام پہ بیٹھا ہو اور اس کے سامنے اس کے سب سے بڑے حریف کا کوئی چاہنے والا ہو تو وہ اس منزل کو پھر ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ جیسے ہی دیکھا عقیل بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ تمسخر کے انداز میں کہتا ہے کہ اہل دربار دیکھو، ان کو پہچانتے ہو، یہ کون؟
یہ عقیل ہیں ابو طالب کے بیٹے. اچھا یہیں تک نہیں، اس کو لانا کہیں اور تھا. پھر کہتا ہے یہ عقیل ہیں علی ابن ابی طالب کے بھائی. اگر یہ مجھے اپنے بھائی علی سے زیادہ فضیلت نہیں دیتے، ان سے زیادہ باعظمت نہیں سمجھتے، تو یہ میرے پاس کبھی نہ آتے، یہ میرے ساتھ کبھی نہ رہتے. دیکھیں یہاں پر جرأت جناب عقیل نے دکھائی. وہ جناب عقیل دکھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے ہوئے. ظاہر ہے تمسخر کا انداز تھا نا، تو یہاں پر بھی ان کو اسی انداز میں بات کرنے دکھا ہے. امیر شام سن، اس کی دو وجہ ہیں. کہا کون؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی علی نے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تو، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ تو دنیا کو گلے لگائے ہوئے. دیکھ علی کے پاس دنیا نہیں ہے، تیرے پاس دین نہیں ہے. جب مجھے دین کی ضرورت ہوتی ہے تو میں علی کے پاس جاتا ہوں، اور جب دنیا کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تیرے پاس آتا ہوں. اور خدا میرا خاتمہ بخیر ہے. کوئی اور ہوتا عقیل کے علاوہ تو اس انداز سے گفتگو نہ کرتا. دوسری منزل خود تمسخر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے چچا ابو لہب کہاں ہیں؟ واقعہ آپ کے سامنے کا بہت مشہور ہے. کہا وہ جہنم میں تمہاری پوری ام القطر کے ساتھ. یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو عزیزان گرامی یہ ہے، یہ جرأت کس کی ہے؟ بنی ہاشم کی. آئیے جناب عقیل میں ملاحظہ فرمائیں. دربار ابن زیاد سجا ہوا ہے، زخموں سے چور ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے، پورا جسم لہو لہو ہو چکا ہے، جنگ کرتے کرتے نڈھال ہو چکے ہیں. لیکن جب دربار میں لائے گئے تو اسی آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ دربار میں کھڑے ہو گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ کسی نے پڑھ کے امیر کی جو حضوری میں کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جناب مسلم نے وہ دندان شکن جواب دیا ہے کہ وراثت میں چلا رہا. وہاں عقیل خاموش نہیں بیٹھے. یہاں ان کا بیٹا کہتا کوئی امیر نہیں ہے میرا سوائے اسے. کس کے سامنے جواب دیا جا رہا ہے؟ سامنے تخت پر ظالم بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر اس انداز سے جواب دیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی اور ایک منزل ہے، آخری منزل، اور سب کو دعا. جناب عقیل کو حسین ابن علی نے اپنا سفیر بنایا. بہت سی وجوہات ہیں، لوگوں نے بہت سے اشکالات بھی کیے کہ فلاں موجود تھے، فلاں موجود تھے. آخر مسلم کو ہی حسین نے اپنا سفیر کیوں بنایا؟ ایک چھوٹا سا پہلو میں گوشہ ہے بیان کر کے سب کو. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مسلم اسلام سے لیا گیا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر کو جھکانا. اسلام میں انکساری پائی جاتی ہے، اسلام کے اندر بردباری پائی جاتی ہے، اسلام میں شفقت پائی جاتی ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے اب آئی ہے. کہتے ہیں کہ عباس کو بھیج دیتے، علی اکبر کو بھیج دیتے، یہ اور بھی لوگ تھے ان کو حسین بھیج سکتے تھے، لیکن حسین نے آخر مسلم کو کیوں بھیجا؟ جواب بڑا عظیم ہے. کہتے ہیں کہ اگر اکبر کو بھیج دیتے تو نام کے ساتھ علی اکبر. تاریخ یہ کہتی ہے کہ علوی شجاعت کا حسین اظہار کر رہے تھے. جنگ بھڑک گئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. عباس کو بھیج دیتے، کہا عباس پورے عرب میں شجاع بہادر مشہور تھے، اگر عباس کو بھیج دیتے تو یہی تاریخ لکھتی کہ گویا حسین ابن علی نے کہتے ہیں کہ خوف ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس عباس جیسے ہیں، تو کہا حسین ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ حسین ڈرانے کے لیے امت کے سامنے عباس کو بھیج رہے ہیں. لیکن حسین ابن علی نے کیا کیا؟ کہا کہ اس کو بھیجنا ہے کہ جس کا سر جھکا ہوگا، اس کو بھیجنا ہے کہ جس کے نام سے بھی کوئی جلالت کا، کوئی روب و دبدبے کا پہلو نظر نہ آئے. کہا اس لیے مسلم کو بھیجا ہے کہ جس کے نام میں ہی یہ معنی ہے کہ سر کو جھکا ہے. اور حسین ابن علی نے گویا مسلم کو بھیج کر ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو ہم خروج کر رہے ہیں، جو ہم گھر سے نکلے ہیں، جو ہم جس منزل پہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد صلح ہے،
ہمارا مقصد امن ہے، ہمارا مقصد بردباری ہے، ہمارا مقصد اسلام کے دائرے میں رہ کے اسلام کی پرورش کرنا کا، اس لیے جناب مسلم کو بھیجو۔ کس انداز سے بھیجا؟ ایک خط لکھا ہے ساتھ میں۔ خط میں کیا لکھا کہ دیکھو میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، اخی وابن عمی، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ ثقتی، جو میرے نزدیک ثقہ ہے۔ اور کہاں سے ہے؟ کسی غیر خاندان سے نہیں، میرے خاندان سے، اہل بیت، میرے خاندان سے۔ اپنا بھائی بتایا، اپنے چچا کا بیٹا بتایا، ثقہ بتایا، اور اہل بیت سے شمار کیا۔ تین جملے ایک طرف، بھائی بھی، چچا کے بیٹے بھی، اہل بیت سے۔ اور بھی تو بہت سے لوگ تھے تاریخ میں، بھائی بھی بہت سے ملے، چچا کے بیٹے بھی بہت سے ملے، اہل بیت میں بھی نہ جانے تاریخ میں کتنے پیش کیے کہ جو تھے تو اہل بیت سے، لیکن کام انہوں نے غیر اہل بیت والے کیے۔ تھے بھائی لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے، چچا کے بیٹے تھے لیکن تلوار چچا کے بیٹے کے مقابلے میں اٹھا لی۔ ایک جملہ درمیان کا ثقتی کہ جو مجھ حسین کے نزدیک ثقہ، یہ کون ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل۔ صرف خط بھیج دے کہ میں تمہارے درمیان اسے بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی، یہ بات مکمل ہو جاتی، لیکن حسین ابن علی نے جناب مسلم کی عظمت کو یہاں پر اجاگر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھو مجھ جیسا صاحب عصمت امام اگر کسی پہ بھروسہ کرتا ہے تو اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بھروسہ کر لیا، نہیں، پورا قصیدہ جناب مسلم کا اس میں لکھ دیا کہ دیکھو ایک اللہ کا نمائندہ جس پہ بھروسہ کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ تو جس پہ جناب امام حسین بھروسہ کر لیں اس کی عظمت کا اندازہ۔ اب اگر زہد ہو، تقویٰ، تمام چیزیں ایک طرف ہیں، حسین کی سقایت ایک طرف ہے، حسین کا اعتماد ایک طرف ہے، حسین کا بھروسہ و یقین ایک طرف ہے، کہ جس کے اوپر حسین بھروسہ کر رہے ہیں وہ جناب مسلم ہیں۔ اور یہی نہیں، مولا کائنات نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے بہت محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں یا علی، دو سبب سے۔ کون کون؟ کہا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ میرے یعنی جناب ابو طالب جو تھے وہ ان سے بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جناب عقیل کا بیٹا تمہاری اولاد ہے۔ رسول خدا نے وہاں پر ملائک کائنات سے کہا تو جناب عقیل نے یہاں قربانی اس انداز سے پیش کی۔ کیسی قربانی پیش کی؟ امام حسین نے اگر کہہ دیا کہ یہ میرا ثقہ ہے، حبیب جناب مسلم ابن عقیل نے کیا کیا؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ بار بار یہ مطالبہ ہوتا رہا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارے لیے امان ہے، لیکن جناب مسلم ابن عقیل نے ان کی بیعت نہیں کی۔ پوری رات کی تاریخ کا مطالعہ کرنا، عموماً ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جناب عقیل جب نماز پڑھ کے نکلے ہیں، وقت وہ تھا کہ جب 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی۔ ایک وہ وقت آ گیا ہے کہ جب 2 یا 3 افراد جناب مسلم کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک منزلہ، یہ تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ میں کیا لکھا کہ جب ظہر کی نماز ہوئی ہے تو اچھے خاصے قریب 32 لوگ موجود تھے، لیکن جب مغرب کی نماز جناب مسلم نے پڑھائی ہے تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ 18 لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اور جب مسجد سے مسلم ابن عقیل نکلے ہیں 18 لوگوں کے ساتھ، تو جیسے جیسے مسلم قدم آگے بڑھا رہے تھے لوگ پیچھے سے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ جب مسافرت کی منزل میں ہوں اور جن کے ذریعے سے آپ کسی جگہ پہنچے ہوں، جب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا آپ پردیس میں رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جناب مسلم ابن عقیل پہ کیا کم سے کم 18,000 لوگوں نے بیعت توڑی تھی، 32 تو موجود تھے۔ ایک گھارس تھی کہ ہاں ہمارے ساتھ اتنے افراد ہیں، کسی کا گھر مل جائے گا سکونت کے لیے، کوئی جائے پناہ میسر ہو جائے گی،
جب وہ بھی چھوٹ گئے کم سے کم 18 لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب نکلتے رہے وہ منزل آئی کہ اب جو مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہوگا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ 18 لوگ جب ساتھ میں چلتے ہیں نا تو ایک ہیبت ہوتی ہے، لوگوں کے قدموں کی آواز ہوتی ہے۔ جناب مسلم آگے بڑھتے رہے ہوں گے، سہارا ہوگا کہ ہاں لوگ ساتھ میں ہیں، لیکن ایک وہ منزل آئی ہوگی کہ نہ قدموں کی آواز ہے، نہ کسی کے گفتگو کا کوئی انداز ہے۔ اب جناب مسلم نے جب پلٹ کے دیکھا ہوگا تو مسلم نے کیا دیکھا ہوگا؟ یک و تنہا ہے، کوفے کی گلیاں ہیں۔ اب ٹہلتے ٹہلتے جب تھک گئے، ایک منزل ہوئی، جناب مسلم کسی غریب کے گھر کے قریب آ کے بیٹھے۔ تاریخ نے لکھا ہے نا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ مومنہ اپنے گھر پہ باہر کھڑی ہوئی تھی، بیٹا صبح سے گیا ہوا تھا، اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آئے، بیٹھ گئے، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، بس ایک مطالبہ کیا، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلانا۔ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، فوراً گئی گھر میں، پانی کا جام لا کے مسلم کے حوالے کیا۔ جناب مسلم نے پانی پیا ہے۔ اب جناب مسلم وہیں بیٹھے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جب مومنہ نے سوال کیا کہ مسافر یہ بتا دے، تجھے معلوم ہے نا کوفے کے حالات خراب ہیں، اے مسافر اپنے گھر چلا جا، تو پلٹ کے جناب مسلم نے وہ مظلومانہ جملہ کہا ہے، کہتا ہے کہ مومنہ وہ مسافر کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ۔ جیسے ہی یہ کہا مسافر کہاں جائے، بلکہ کے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی، اہل بیت کی چاہنے والی، کہا میرے آقا و مولا، میرے سردار آئے، دروازہ کھول دیا، آپ گھر میں تشریف لائیے۔ عزیزان گرامی، پوری منزل پورا مسائل نہیں پڑھنا ہے، دروازہ کھلا، جناب مسلم اس گھر میں تشریف لائے، پوری رات عبادت کرتے رہے۔ ہاں ایک وہ منزل آئی ہے کہ جب ابن زیاد نے لشکر پہ لشکر بھیجنا شروع کیا، جیسے ہی دروازے کے باہر گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز سنی ہے، ایک مرتبہ مسلم مسلح سے اٹھے ہیں، اپنا اسلحہ اٹھایا، سلاح جنگ آراستہ کیے، آراستہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مومنہ آگے بڑھی، مولا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں، کیا تجھے سنائی نہیں دے رہا ہے کہ ابن زیاد کے لشکر والے آ گئے؟ کہا مولا آپ یہیں رہیں، یہ آپ کے لیے امان گاہ ہے۔ کہا نہیں، اگر میں یہاں رہا تو مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ گھر میں داخل ہو جائیں گے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ مسلم غیرت ہاشم نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی مومنہ کے گھر میں کافر چلے آئے۔ ارے مسلم ذرا بعد عاشورہ کربلا میں آ جائیے، اہل بیت کی اطہار ہے، ایک شور ہے، خیام اپنے رسول کو قیدی بنا کے لے چلو اپنے رسول کو۔ حضرت اللہ کہا مجھے گوارا نہیں، لوگ اسلحہ لیا، دروازہ کھولا۔ اب مسلم جنگ کرتے کرتے وہ منزل آئی ہے کہ جب مسلم جنگ کر رہے ہیں، جانتے ہیں اشعث کے بیٹے نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اور قوت بھیج۔ جیسے اس نے یہ سنا تو جواب بھیجتا ہے کہ عجیب بات ہے، ایک شخص کے لیے 300 سوار ناکافی ہیں، کیا میں نے تجھے کھیل کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو پلٹ کر اس نے جواب دیا کہ ابن زیاد کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ بنی ہاشم کا شعر ہے؟ ابن زیاد کسی مکے اور مدینے کے سبزی فروغ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں، بنی ہاشم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں اس نے قوت بھیجی، لیکن ایک پیغام صاحب نے بھیجا، کہا دیکھو مجھے معلوم ہے یہ بنی ہاشم ہے، ان سے تم اس طرح سے پار نہیں پا پاؤ گے۔ کہا پھر؟ کہا ہیلا کرو ان کے ساتھ۔ اب ہیلے کے 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ ایک طریقہ کہا گڈھا کھندو، گڈھا کھندا گیا، اس کے اوپر لکڑیاں رکھی گئی، اس کے اوپر گھاس رکھی گئی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں پر گڈھا ہے۔ اور دوسرا ہیلا کیا کیا گیا؟ کہا دوسرا ہیلا یہ کیا گیا کہ اس ملعون نے عورتوں اور بچوں کو چھتوں پہ چڑھا دیا، اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ ان کے ہاتھوں میں آگ بھی دی گئی، ان کے ہاتھ میں پتھر بھی دیے گئے۔ یعنی ایک طرف سے فوج حملہ کر رہی ہے، دوسری طرف سے چھت پہ عورتیں اور بچے مسلم پہ آگ اور پتھر برسا رہے ہیں۔ آخر یہ ہاشم کا شیر کہاں تک لڑتا؟ جنگ کرتے کرتے جب اس گڈھے پہ قریب گیا ہے، جیسے ہی گڈھے پہ پیر رکھا کہ جناب مسلم زمین پہ تشریف لائے۔ ہاں عزیزان گرامی، مسلم کو قید کر لیا گیا۔ ادھر جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی ہے، ادھر قافلہ حسینی ہے کہ جو کربلا کے
قریب پہنچا. ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر حسین اپنے خیمے کو آراستہ کر کے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی پردیس میں اگر کسی کا انتظار ہو تو یہ منزل بڑی سخت ہوتی ہے. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ منزل آئی کہ جناب امام حسین کسی راستے کی طرف اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے ایک گرد نمودار ہوئی. جیسے ہی غبار بلند ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ان کے قریب بھیجا, کہا جاؤ دیکھو یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ. جیسے ہی امام کے چاہنے والے ان کے قریب گئے, اب خوف کی منزل ہے یہاں پر کوفے سے لے کے ہر طرح کا خوف بڑھتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو خوف محسوس کیا. حسین کے چاہنے والوں نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم حسین کے جانثار ہیں. وہ دونوں جو آنے والے تھے اپنے گھوڑے سے زمین پہ آئے. آنے کے بعد کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہا ہمارے آقا و مولا نے تمہیں طلب کیا ہے. اب وہ دونوں جب امام کی خدمت میں آئے تو سنیے گا جملہ. ایک مرتبہ امام نے آنے والے کو دیکھا, آنے والوں سے تو ایک سوال کہ یہ بتا دو کہ جب تم کوفے سے چلے تھے تو میرے بھائی مسلم کا کیا حال تھا؟ بس جیسے ہی یہ سوال ہوا ہے کہ وہ دونوں تھوڑے گھبرائے, کہتے ہیں مولا اگر گوشائے تنہائی میں چلے تو کچھ عرض کریں. امام نے کہا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے چاہنے والے ہیں, جو کہنا ہے ان کے سامنے کہو. اب جیسے ہی امام سے یہ جملہ سنا, اپنے سر پہ جو امامت ہر زمین پہ پھینکا, چہرے پہ تماچے مارتے ہوئے بس ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں مولا آخر مسلم کی خبر شہادت کیسے بیان کرے؟ ہاں بس اتنا سن لے کہ جب ہم کوفے سے چلے تھے تو دل ہلا دینے والا منظر نگاہوں کے سامنے تھا. مسلم اور حاجی کے پیروں میں رسیاں تھی اور کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہیں. مولا بس اتنا سن لے, بس یہ جملہ سننا تھا. سنیے گا مقتل نے کیا لکھا. حسین نے ایک چیخ ماری. اب چیخ مار کے جب حسین نے گریہ شروع کیا ہے, حسین پہ یہاں بے ہوشی طاری ہوئی, غشی طاری ہوئی. جب غش سے افاقہ ہوا, خیمے میں تشریف لائے, جناب زینب کو بلایا, جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا. تاریخ نے لکھا کہ اپنے قریب یتیمہ مسلم کو بیٹھالا. کبھی سر پہ دست شفقت پھینکتے ہیں, کبھی شانے پہ پیشانی پہ دست شفقت پھینکتے ہیں. بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی, سمجھ گئی کہ یہ دست شفقت یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ تاک کے ایک سوال کیا ہے, اے ہمو کیا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ بس یتیمہ کی زبانی یہ جملہ سننا تھا کہ حسین سے تابع ضبط نہ رہا. ایک جملہ کہا, بیٹی غم نہ کرو, اگر تمہارا بابا کوفیوں کے ہاتھوں مارا گیا تو میں حسین تمہارے بابا کی جگہ ہوں. میں کہوں گا مولا اگر یتیمہ مسلم کے سر پہ دست شفقت پھیرنا ہے ضرور پھیریے, مولا یہ آپ کا احسان ہے. لیکن مولا سکینہ کو نگاہ